بسم الله الرحمن الرحيم. نامی کتاب فاطمۃ الزہرا طلوع سے غروب تک. فضائل امیر فضیلت. کیا اس کذاب عیسائی کی مسموم گفتگو جو اس نے امیر فضیلت کے بارے میں کی ہے ان درج ذیل ملکوتی باتوں سے موافقت رکھتی ہے؟ کیا اس نے امیر عدالت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہ تھا، وہ تند خو تھے وغیرہ وغیرہ، اس سے جو توہین ہو سکتی تھی اس نے سر توڑ کوشش کی؟ کیا اس کی بات اس حقیقت سے تعلق رکھتی ہے کہ جس حقیقت کو تمام محدثین و مورخین نے بیان کیا ہے؟ تمام محدثین و مورخین گواہ ہیں کہ امیر عدالت حسن و جمال میں بدر کامل کے مانند تھے۔ آپ علیہ السلام کا مقدس جسم حسن و زیبائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کی گردن آپ کے مبارک چاندی کی طرح زوفشا تھی۔ الاستیاب جلد 2 صفحہ 249۔ ہر وقت آپ کے مبارک ہونٹوں پر دلنشین تبسم بکھرا رہتا تھا۔ جس وقت آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے مروارید ہوں۔ انہ کان حسن الوجہ کانہ قمر لیلۃ البدر۔ حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 86۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کذاب کا کذب کہاں اور ایک صاحب تقویٰ و دانشور ابو الاسود دولئی کا کلام کہاں۔ انہوں نے آپ کی تعریف میں کہا تھا: اذا استقبلت وجہ ابی تراب رأیت البدر خارا لنا ذلیلا حدود الفتى اذا لم ینال فضلہ فالناس اعداء له وخصوم كزرائر الحسنا قلا لوجهها حسدا وبغضا انہ لامیم۔ جس وقت تو امیر المومنین کے مبارک چہرے کی طرف دیکھے گا تو تجھے ایسے معلوم ہوگا کہ ان کا چہرہ اس طرح نور بکھیرتا ہے جس طرح 14ویں کا چاند، جسے دیکھ کر دیکھنے والے حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے حسد کیا جن کے دامن میں کوئی فضیلت نہ تھی، کیونکہ وہ لوگ آپ کی عظمت کی کو گرانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے دشمن ہو گئے۔ تذکرۃ الخواص صفحہ 104۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر ان کے صاحب حسن و جمال رفیق حیات کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ بدصورت تھی۔ امیر عظیمت و فضیلت اور قرآن مجید۔ کیا تمہارا بیدار ضمیر وجدان اس ناپاک آدمی کی اس ناپاک حرکت پر یقین رکھتا ہے؟ کیا تم اس کی اس بات کو قبول کرتے ہو کہ جناب امیر المومنین اسلام اپنی ذمہ داریوں میں کاہلی و سستی اور تزلزل کا شکار تھے، حالانکہ وہ شہامت و شجاعت کی علامت تھے؟ جب بھی حصول انگیز اور وحشت بار حالات پیدا ہوتے اور بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے تو اس وقت دنیا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لے کر دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ رہا ہے۔ جب جنگ کا غبار بیٹھتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جب کبھی پیغمبر اسلام پر شدید ترین وقت آیا تو ان شدائد کا مقابلہ کرنے والے امام علی بن ابی طالب السلام ہوتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر خدا کا ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ بعثت کے اعلان سے لے کر پیغمبر خدا کے وصال تک آپ نے اپنے نفس کی قربانی دینے سے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ جب پیغمبر اسلام کی جان کو خطرہ لاحق ہوا اور آپ کو ہجرت کرنا پڑی تھی تو یہی امیر عدالت آپ کا فدیہ بن کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے۔ اس طرح آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیغمبر اسلام کی جان کو بچا لیا تھا۔ اس طرح پیغمبر اسلام کی حیات کے آخری لمحے تک آپ نے ان کا دفاع کیا۔ کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ مجاہد وحید نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا: اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ؟ سورہ توبہ آیت 19۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ سورہ بقرہ آیت 27۔ آیت 207۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے؟
ان فضائل کے ساتھ ساتھ وہ کون سا وقت اور کون سا مقام ہے جس میں امیر فضیلت نے دشمنان اسلام کی شرارتوں اور ذالتوں کا اپنی شمشیر آبدار سے جواب نہ دیا ہو اور پیغمبر حریت و عدالت کی جان جانا کا دفاع نہ کیا ہو۔ ان فضائل کے باوجود اس کاذب اور دشمن ایمان و اسلام عیسائی نے کیوں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام دین خداوندی کے دفاع میں سستی برتتے تھے؟ جی ہاں، آخر باطل باطل ہے جس کے جھوٹ کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا ہے۔ رسول اسلام اور امیر عدالت۔ کیا جناب امیر اسلام کی اس عظیم الشان شخصیت سے ممکن ہے کہ آپ اپنی طاہرہ و مرضیہ رفیق حیات سے حسن معاشرت نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے جبکہ پیغمبر اسلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں اشبہتا خلقیہ و خلقی و انت من شجرتی لتی انا منہا۔ اے علی جان، تیرے اخلاق میرے اخلاق ہیں، تیری تخلیق میری تخلیق کی مانند ہے، تو بھی اس مقدس شجرے سے ہے جس سے میں ہوں۔ تاریخ خطیب بغدادی، جلد 11، صفحہ 171۔ کس طرح آپ کو پیغمبر اسلام نے اپنی پوری امت میں حلم و بردباری اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم قرار دیا تھا۔ آپ کا فرمان ہے علی خیر امتی وخلمہم علما وافضلہم علما۔ میری امت میں سب سے بہتر و برتر علی علیہ السلام ہیں، علم و دانش تحمل و بردباری میں سب سے افضل ہیں۔ تاریخ طبری، خطیب بغدادی۔ آپ نے کائنات کی عورتوں کی سردار و سالار بیٹی سے فرمایا تھا انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرہم علما واعظمہم علما۔ فاطمہ جان، میں تیرا عقد اس عظیم انسان سے کر رہا ہوں جس نے میری امت میں اسلام میں سبقت حاصل کی ہے اور علم و دانش اور بردباری میں میری ساری امت پر بھاری ہے۔ کیا اس رسوائے زمانہ عیسائی کی اس بات کو آپ کا زندہ ضمیر قبول کرے گا؟ خدا اس دشمن رسول و آل رسول کے منہ کو توڑے کہ جس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر خدا کی دختر کو کھوسے مارتے تھے۔ استغفر اللہ۔ کیا اس نسبت پلید کو جو پاکیزہ ہستی کی طرف منسوب کی گئی ہے قبول کیا جا سکتا ہے؟ امام علیہ السلام تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا وہ رفتار و گفتار، خلق و اخلاق میں میرا نمونہ ہے۔ آپ کی سماعت پیغمبر خدا کی جاویدانہ گفتگو سے سرشار تھی جب انہوں نے اپنی دختر فرزانہ سے فرمایا تھا ان اللہ یغضب یبغض کا ویرفع لرضا کے۔ فاطمہ جان، خدائے بزرگ و برتر آپ کی ناراضی سے ناراض ہوتا ہے اور آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ رسول المحمہ، صفحہ 150، نظمۃ المجالس، جلد 2، صفحہ 298۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دختر نیک اختر کا ہاتھ تھام کر ان کی شان بیان کی تھی تو اس روح پرور بیان نے امام علیہ السلام کو ایک منزلت عطا کی جو کسی اور کے مقدر میں نہ آ سکی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا من عرف ہذہ فقد عرفہا ومن لم یعرفہا فہی بضعۃ منی ہی قلبی وروح التی بین جنتی فمن اذاہا فقد اذانی۔ اے لوگو، جو میری دختر کو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ میرا دل ہے، میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں میں موجود ہے۔ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ نور الابصار، صفحہ 41، رسول المحمہ، صفحہ 150، نظرۃ المجالس، جلد 2، صفحہ 288۔ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بذات منی یریبنی مارا بہا ویودینی ما ازاہا۔ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ مسند احمد، جلد 4، صفحہ 328، خصائص نسائی، صفحہ 35۔ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بذات منی فمن اعذبہا فقد اغضبنی۔ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا تو اس نے مجھے ناراض کیا۔ مسند احمد، جلد 4، صفحہ 323، سوائق محرقہ، صفحہ 113، کنز الاعمال، جلد 13، صفحہ 96۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی یقبضنی ما یقبضہا ویبسطنی ما یبسطہا۔ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے افسردہ خاطر کیا اس نے مجھے افسردہ کیا اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تاریخ الاسلام، ذہبی، جلد 2، صفحہ 96۔ کیا پیغمبر اسلام نے امام حریت و عدالت کی صرف یہی ایک تعریف کی تھی کہ وہ سابق الاسلام ہے؟
اس فرمان سے اسے جھوٹے مستشرق نے یہ بات بنائی کہ پیغمبر خدا نے یہ بات اپنی بیٹی کے سامنے کی تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ اس کا شوہر اسلام میں سبقت رکھنے والی صفت رکھتا ہے، یعنی پیغمبر خدا نے صرف اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا تھا، ورنہ یہ کوئی مدح والی بات نہیں تھی۔ ہم اس مستشرق سے یہ پوچھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے قدم قدم پر امام علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی ہر صفت میں پوری امت پر بھاری ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ مقام فکر ہے کہ جب آپ نے اپنی بیٹی کے سامنے امام علیہ السلام کی سبقت علیہ السلام کو بیان فرمایا تو اسی فرمان کو اپنے صحابہ میں بھی بیان فرمایا۔ ہزاروں اصحاب موجود تھے۔ ان کے جم غفیر میں امام علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اِنَّ هَذَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي، یہ بزرگوار وہ ہیں جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ هَذَا أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ذخائر العقبہ صفحہ 42۔ ہاں، یہ وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ ذرا سوچئے، پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو کیوں فرمایا کہ تم سب میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو مجھ سے مصافحہ کرے گا وہ علی علیہ السلام ہے؟ اب آپ بتائیں کہ جھوٹے عیسائی نے جو بات کی ہے وہ صرف اسے ہی معلوم تھی اور صحابہ کرام کو اس کا علم نہ تھا، تابعین کو اس کا علم نہ تھا۔ ان میں سے جناب سلمان، انس بن مالک، زید بن ارقم، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حزن، ہاشم بن عتبہ، مالک اشتر، عبداللہ بن ہاشم، محمد بن ابی بکر، عمرو بن حمق، ابو غرہ، عطی بن حاتم، ابو رافع، بریدہ، جندب بن زہیر، ام الخیر وغیرہ حضرت کی سابق الاسلام فضیلت اور اس کے علاوہ دوسری فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ جب اس جعلی روایت میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت پیغمبر خدا کے اس فرمان سے موافقت رکھتی ہے کہ امام علیہ السلام کو قرآن نے نبی خدا کا نفس ٹھہرایا ہے یا اس کی مدت کو اجر رسالت ٹھہرایا ہے، یا پیغمبر اسلام کی حدیث تیر جسے صحاح اور مسانید میں بیان کیا گیا ہے۔ جب پیغمبر اسلام کے پاس بھنا ہوا پرندہ لایا گیا تو آپ نے دعا مانگی تھی، اللہم ایتنی بأحب خلقک الیک لیاکل معی، اے اللہ تو اسے میرے پاس بھیج دے جو تجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ اسے تناول کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قول بھی ہے جو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، ان علی احب الرجال الی واکرمہم علی فارفی لہ حقہ واغرمی مثواہ، تمام مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت علی علیہ السلام سے ہے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم و مکرم ہے، بس تو اس کے مقام و مرتبے کی معرفت حاصل کر اور ان کا احترام کر۔ ریاض النظر جلد 2 صفحہ 161، ذخائر العقبہ صفحہ 62۔ یہ آپ کی حدیث ہے، احب الناس الی من الرجال علی، ریاض النظر، تمام لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت علی علیہ السلام سے ہے۔ یہ آپ کا یہ فرمان ہے، یا آپ کا یہ فرمان علی خیر من ترک بعدی، مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ 113، مواقف یحییٰ جلد 3 صفحہ 276۔ علی علیہ السلام سب سے بہتر و برتر ہے کہ میں اسے اپنے بعد اپنی امت میں چھوڑنے والا ہوں، یا آپ کی یہ حدیث خیر رجالکم علی بن ابی طالب و خیر نساءکم فاطمۃ بنت محمد، تم میں سے بہترین مرد علی بن ابی طالب ہے اور تم میں سے بہترین خاتون محمد کی بیٹی فاطمہ ہے۔ تاریخ خطیب بغدادی جلد 4 صفحہ 392، یا پیغمبر کے اس فرمان کو دیکھیے، علی خیر البشر فمن ابی فقط کفر، کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 159۔ علی بہترین انسان ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ آپ کی یہ مشہور حدیث بھی ہے، من لم یقل علی خیر الناس فقط کفر، تاریخ خطیب بغدادی جلد 3 صفحہ 192، کنز الاعمال جلد 4 صفحہ 159۔ جس کسی نے علیہ السلام کو سب لوگوں میں سے بہترین نہ کہا بس اس نے کفر کیا۔ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث پرچم کو دیکھیے کہ جسے تمام مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے، لو تیرن رایت خزن رجلا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کل میں حریت و عدالت کے راستے میں پرچم جہاد و پیکار علم اس کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتے ہیں اور اس کی محبتوں کا مرکز صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تاریخ خطیب بغدادی جلد 3 صفحہ 12۔ یا پھر پیغمبر کے اس سخن جاویدانہ میں غور کیجیے، علی منی بمنزلتی من ربی،
سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ 391، ریاض النظر جلد 2 صفحہ 163۔ علی میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میں اپنے رب کے نزدیک ہوں۔ آپ کا فرمان، علی یو منی بمنزلت راسی من بدن، علی کا مقام میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میرے سر کا مقام میرے پیکر رسالت میں ہے۔ نور الابصار صفحہ 80، تاریخ بغداد جلد 7 صفحہ 12، سوائق مارکہ صفحہ 75، ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ 162۔ ایک اور حدیث نبوی ہے، علی احبہم الیہ و احبہم الی اللہ، تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ 160۔ میرے نزدیک محبوب ترین فرد اور خدا کے نزدیک محبوب ترین فرد علی ہیں۔ آپ کا ایک اور فرمان ہے، انا من کا و انتا منی، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، خصائص نسائی صفحہ 36۔ امام علیہ السلام کی شان میں ایک حدیث ہے، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی، مسند احمد جلد 5 صفحہ 345۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کے ولی و سرپرست ہیں۔ جب آپ نے امام علیہ السلام کو سورہ برات کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کرنا چاہا تو اس وقت فرمایا تھا، لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ، اس سورہ کے ساتھ مکہ کی طرف اس کی تبلیغ و تلاوت کے لیے کوئی نہیں جا سکتا مگر وہ مرد جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ خصائص نسائی صفحہ 8، الغدیر جلد 1 صفحہ 47۔ آپ نے امام علیہ السلام کو جب مخاطب فرمایا، ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتہ وعلی نذیری، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی اس کی امت میں نذیر نہ ہو، اور علی اس امت میں میری نذیر ہیں۔ ریاض النظر جلد 2 صفحہ 164۔ آپ نے امام علیہ السلام سے فرمایا تھا، لحم کا لحمی و دم کا دمی والحق کو ماک، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، حق و عدالت آگ کے ساتھ ہے۔ مناقب خوارزمی صفحہ 72، 83، 87۔ کفایت الطالب صفحہ 135، المحاسن والمساوی جلد 1 صفحہ 31۔ آپ کی یہ حدیث کی جسے حاکم نیشاپوری نے صحیح میں لکھا ہے، طبرانی نے اسے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ کان رسول اللہ اذا غضب لم یشتری احد ان یکلمہ غیر علیہ، جس وقت پیغمبر اسلام غصے میں آتے تو کسی کو آپ کے نزدیک جانے کی جرات نہ ہوتی سوائے امام علیہ السلام کے، وہ آپ کے پاس چلے آتے تھے اور آپ سے بات کرتے تھے۔ سوائق مارکہ صفحہ 73، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 130، سیوطی تاریخ خلفاء صفحہ 118۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، احب الناس الی رسول اللہ من النساء فاطمۃ و من الرجال علی، رسول اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین فاطمہ تھیں اور مردوں میں سے علی تھی۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 152، عقد الفرید جلد 2 صفحہ 275۔ یا بریدہ اور ابی کی حدیث کی انہوں نے کہا، رسول اللہ تمام لوگوں میں عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے اور مردوں میں سے امام علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ خصائص نسائی صفحہ 29، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 55۔ یا پھر جمیع بن عمیر کی روایت دیکھیے، اس کا بیان ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا، رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، فاطمہ۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جو فاطمہ کے شوہر امام علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ وہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ قارئین کرام، آپ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اس خائن اور کذاب مستشرق کی خرافات پیغمبر کے ان بیانات سے میلان رکھتی ہیں۔ اب بات واضح ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس جھوٹے کی خرافات ہیں۔ جب رسول اللہ کے نزدیک اس قدر علیہ السلام فضائل کے مالک تھے تو پھر آپ غیروں کو علی پر کیوں ترجیح دیتے تھے اور امام کو حساس ذمہ داریوں سے کیوں دور رکھتے تھے؟ حالانکہ امام علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہیں اللہ نے اپنی زمین میں منتخب فرمایا۔ آپ نے اپنی دختر سے فرمایا تھا، ان اللہ اطلع علی اہل الارض فاختار منہ اباک فبعثہ نبیا ثم اطلع الثانیہ فاختار بالغ فاوحی الیہ فانکحت واتخذتہ وصیہ۔ اے فاطمہ جان، جب خداوند تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نگاہ کی تو ان سب میں سے تیرے والد کو منتخب فرمایا اور اسے اپنا نبی بنایا۔ پھر جب دوبارہ اہل زمین کی طرف دیکھا تو تیرے شوہر کو منتخب فرمایا اور میری طرف وحی کی تاکہ تجھے ان سے
رشتے ازواج میں منسلک کر دوں اور انہیں اپنا جانشین بنا دوں۔ علامہ امینی نے عیسائی مستشرق کے جھوٹے و باطل افسانوں کے جواب میں کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ پیش کی ہیں۔ اس عیسائی کی یہ تمام ابترا پردازیاں علی رسول کی ملکوتی شان میں گستاخیاں ہیں، ہم انشاءاللہ موقع و مناسبت کے مطابق بیان کریں گے۔ اصل بحث کے آغاز سے قبل ایک مختصر مقدمہ کا بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جس شخصیت پر بحث کرنے والے ہیں وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے، جس کی بلندی کے سامنے تمام انسانی بلندیاں کوتاہ ہیں۔ اس لیے چند امور پر مشتمل تمہید ضروری ہے تاکہ اس عظیم شخصیت کے تمام پہلوؤں سے آشنائی حاصل کی جائے۔ ہماری یہ گفتگو جلد قاری عزیز پر روشن ہوگی اور اس شخصیت کا حقیقی مقام انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ ملکوتی شجرے کی پاکیزگی۔ قانون وراثت۔ وہ امور جو زمانہ قدیم و جدید سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک قانون وراثت ہے۔ والدین کی صفات بچے کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ جب ایک بچے کے حیاتی خلیے والدین کے وجود میں تخلیق پاتے ہیں اور پھر والد سے والدہ کے رحم کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے والدین سے نجابت و شرافت، فضائل و خصائل اپنے ساتھ لاتا ہے۔ پھر تدریجاً یہ صفات اس بچے میں نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ جب بچہ اپنی ماں یا دایا کا دودھ پیتا ہے تو اس دودھ کے بھی اس بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، وَلَا تَسْتَرِسْهُمَا فَإِنَّ رِضَاءَ يُؤْذِي الْأَحْمَقَ، اور کم عقل عورتوں کا دودھ بچے کو نہ پلاؤ، کیونکہ دودھ کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ بہت سے مصنفین نے قانون وراثت پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اصل وراثت در شخصیت فاطمہ۔ میں اس اساسی قانون کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے والدین کی حیات کا ذکر کروں، تاکہ ہم اس ذکر سے اس عظمت کے بعض پہلوؤں کا نتیجہ نکال سکیں کہ جس عظمت نے سیدہ فاطمہ کی شخصیت کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، لیکن یہ بحث بہت طویل ہے۔ اس طرح یہ کتاب اپنے اصل موضوع سے ہٹ کر ایک دوسرے موضوع کی طرف چلی جائے گی، اس لیے اس موضوع کی طرف ہم مختصر اشاروں سے کام لے کر آگے گزر جائیں گے۔ والد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت فاطمہ زہرا کے پدر گرامی سید المرسلین حضرت محمد بن عبداللہ ہیں۔ ان کی ذات والصفات طیب و طاہر ذات ہے اور آپ تمام مخلوق سے اشرف و اعلیٰ ہیں۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا۔ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جہان میں شرافت، فضیلت، کرامت و برتری جس قدر رسول اعظم کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں۔ ہم نے جو کچھ ابھی بیان کیا ہے یہ رسول اللہ کی عظمتوں کی ایک معمولی سی جھلک ہے، اس میں کوئی غلو و مبالغہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جس طرح شہد مصفیٰ میٹھا و شیریں ہوتا ہے، جس طرح اس کے مٹھاس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس حقیقت سے بھی انکار کرنا ناممکن ہے۔ والدہ ملکۃ العرب۔ آپ کی والدہ گرامی سیدہ خدیجہ حسن جمال کا مرکہ تھی۔ ان کی رنگت سفید تھی، قد و قامت حسین تھا، اپنی قوم میں شرافت و عظمت کی علامت تھی، اپنے امور حیات میں اپنی اعلیٰ دانش و حکمت کے اعتبار سے کامیاب تھی، عفت و پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھیں، سمانے جاہلیت میں آپ کی قوم آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ انہیں ذکاوت میں وافر حصہ ملا تھا، اقتصادی و تجارتی امور میں انہیں اعلیٰ بصیرت حاصل تھی، انہیں اپنی ذات اور اپنی شخصیت پر بھرپور اعتماد تھا۔ آپ کی ذات کو درآمدات و برآمدات کے اصولوں پر مہارت عامہ حاصل تھی۔ آپ کو یہ تمام شائستہ صفات بطور ایک انسان کے یا ایک خاتون کے حاصل تھیں۔ جہاں تک آپ کی ذات میں بطور ایک زوجہ کے صفات حاصل تھیں وہ یہ ہیں، جس وقت وہ رسول اللہ کی ازدواجی زندگی کا حصہ بنی تو آپ نے اپنے شوہر نامدار اور اللہ کے رسول کے لیے لاکھوں درہم دینار خرچ کر ڈالی۔ ان دنوں دین اسلام ابتدائی مراحل میں تھا، اسے اپنی تقویت کے لیے مال کی ضرورت تھی۔ جناب سیدنا اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس صاحب دانش و بینش و فداکار خاتون کے عظیم الشان سرمایہ نے دین اسلام کو مضبوط کیا، مسلمانوں کی حوائج پوری ہونے لگیں۔ اس طرح اللہ نے جناب خدیجہ کے مال سے دین اسلام کو مضبوط کیا۔ اس طرح رسول اسلام اور اسلام اپنے ہدف تک جا پہنچا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، ما تفتانی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجہ، مجھے کسی مال نے اس قدر فائدہ نہیں دیا جس قدر خدیجہ کے مال نے مجھے فائدہ بخشا ہے۔
مکے میں رسول خدا حضرت خدیجہ کے مال سے مقروض اور تنگ دست لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اپنے فقیر اصحاب کی مدد کرتے تھے۔ جب مسلمان مکے سے ہجرت کرنا چاہتا تو اس مال سے مدد فرماتے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں جس طرح چاہا مال خرچ کیا۔ جب آپ فوت ہوئیں تو آپ کا مال آپ اور آپ کی بیٹی کی وراثت بن گیا۔ الامالی توسی جلد 2 صفحہ 82۔ پیغمبر اسلام کا یہ فرمان اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں 2 چیزوں کی اشد ضرورت تھی، ایک افرادی قوت کی اور دوسرا مالی قوت کی۔ حضرت امام اسلام کی شجاعت و شہامت اور ان کی شمشیر عدالت کام آئی اور اسلام کی معیشت کی مضبوطی کے لیے حضرت خدیجہ کی دولت کام آئی۔ آپ کی حدیث ہے، اگر دین قائم ہوا ہے اور دین نے استقامت پکڑی ہے تو صرف 2 چیزوں سے، ایک الاسلام کی شمشیر سے اور دوسری جناب خدیجہ کے مال سے۔ حضرت خدیجہ کی ازدواجی زندگی کا لمحہ بلمحہ جو رسول اللہ کے ساتھ گزرا وہ مثالی اور تحسین آمیز تھا۔ آپ نے اللہ کے رسول کے لیے قدم قدم پر قربانی دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ نے ان کی رحلت کے بعد ان کا ذکر کیا تو نہایت ہی احترام و محبت کے ساتھ ذکر کیا، ان کے لیے بارگاہ خداوندی سے رحم کی دعا فرماتی تھی۔ بعض اوقات ان کی یاد میں آپ کا دل بسیج کر رہ جاتا اور آپ کے رخساروں پر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں لگ جاتی تھیں۔ اس طرح آپ اپنی مہربان و فداکار رفیقہ حیات کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت خدیجہ علیہ السلام کو یاد کر رہے تھے اور ان کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے کہ حضرت عائشہ نے آپ کی یہ پریشان کن حالت دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو بڑھیا تھیں، ان میں کیا رکھا تھا؟ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر اور جوان بیویاں عطا کی ہیں۔ یہ سن کر حق شناس پیغمبر نے فرمایا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیویاں عطا نہیں کی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائے جس وقت لوگ میرا انکار کرتے تھے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، اس نے مجھ پر اس وقت اپنا مال خرچ کیا جب لوگ مجھے اپنے اموال سے محروم کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی، اس کے علاوہ مجھے کسی اور بیوی سے اولاد عطا نہ کی۔ الاستیاب۔ حضرت خدیجہ کا رسول اللہ کے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز۔ جب رسول اعظم اپنی زندگی کی 25ویں بہاریں دیکھ چکے تو آپ نے اس وقت حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ اس وقت اس طیب و طاہر بانوِ اسلام کی عمر 26 یا 28 سال تھی۔ ایک قول جو زیادہ مشہور ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ صاحب جنات الخلود نے آپ کی عمر 26 سال لکھی ہے اور علامہ مجلسی نے بہار میں 28 سال لکھی ہے۔ ایک قول کے مطابق انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ عقد کرنے سے پہلے پے در پے 2 عقد کیے تھے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ آپ نے صرف رسول اللہ کے ساتھ عقد کیا تھا، اس سے پہلے آپ کا کسی اور کے ساتھ عقد نہیں رہا تھا، وہ کنواری تھیں اور دوشیزہ تھیں۔ رسول اللہ کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ازدواج ایک مثالی ازدواج تھا۔ اس ازدواج میں اغراض و مقاصد کار فرمانہ تھے۔ نوعیت کا یہ ایک واحد عقد تھا، نہ اس کی بنیاد عشق و علاقہ تھا جو دیر پا نہیں ہوتا، اور نہ مال و دولت، اور نہ ہی کوئی سیاسی پہلو، جس طرح کی ایسے امور اکثر ازدواجی زندگی کا سبب بنتے ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کی ازدواجی زندگی کا آغاز ان تمام اسباب و مقاصد سے ہٹ کر تھا۔ علاوہ ازیں رسول اعظم کے اقتصادیات اور حضرت خدیجہ طاہرہ کے اقتصادی حالات میں کوئی تناسب نہ تھا۔ اس لحاظ سے ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم کے مالی حالات بہتر نہ تھے۔ آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن حضرت خدیجہ ملکۃ العرب تھیں۔ مکہ اور دنیائے عرب میں ان کے برابر کا کوئی آدمی مالدار نہ تھا، کیونکہ آپ نے اپنی عالی دماغی خوش فکری، عقل مندی، خداداد، فہم و فراست اور تدبر و تفکر سے اپنی تجارت کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ مکہ اور عرب میں مال و دولت میں ان کا کوئی مد مقابل نہ رہا تھا۔ لیکن اس صاحب دانش و بینش خاتون جناب خدیجہ نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے رسول کی آمد ہے، انہی کے انتظار میں ہی روشن مستقبل ہے، اس لیے آپ منتظر رہیں کہ وہ نجات دہندہ انسانیت سے عقد کریں گے۔ شاید حضرت خدیجہ طاہرہ نے اپنے غلام میسرہ سے سنا ہو، کیونکہ وہ ایک تجارتی سفر میں رسول اللہ کے ساتھ ہم سفر رہا تھا۔ جناب رسول اللہ جناب خدیجہ کا تجارتی مال لے کر دمشق کی طرف جا رہے تھے تو اس سفر میں میسرہ ساتھ تھا۔ اس نے راستے میں پیغمبر کے معجزات دیکھے تھے۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ کو سب کچھ بتا دیا، یا پھر آپ نے اس راہب کی پیشین گوئی سنی تھی جو شام کے علاقے میں رہتا تھا۔ انہی عوامل و اسباب کے پیش نظر اس طیبہ و طاہرہ خاتون نے عزم صمیم کر لیا تھا کہ وہ پیغمبر خدا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گی۔ انہوں نے رسول اکرم کو اپنے پاس بلایا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی خواستگاری کے لیے آپ کی والد
آپ کے والد خویلد یا آپ کے چچا کے پاس جائیں۔ لیکن ادھر مرسل اعظم ایسی رفیقہ حیات کو ترجیح دیتے تھے جو مالی اعتبار سے ان کے برابر ہو تاکہ ان کی مشترک زندگی کا آغاز ہو۔ اس لیے آپ نے جناب خدیجہ سے اس معاملے میں معذرت کی اور انہیں مثبت جواب نہ دیا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ ایک عقل مند، نجیبہ و لبیبہ خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ سے کہہ دیا کہ جس خاتون نے عزم کر لیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دیا ہے، جب وہ اپنی جان حوالے کر رہی ہے تو کیا وہ اپنا مال ان پر پیدا نہیں کرے گی؟ اس ملزمہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوراً اپنے چچوں کو ان کے والد خویلد کی طرف بھیجیں تاکہ وہ خواستگاری کریں۔ جی ہاں، جب رسول اللہ اپنے چچا کے گھر میں تشریف لائے اور یہ خبر دی تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ خبر عجیب سے عجیب تر تھی۔ انہوں نے دل میں خیال کیا کہ خدیجہ الکبریٰ عرب کی وہ خاتون ہے جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ وہ کروڑوں اربوں درہم و دینار کی مالکہ ہے۔ اس کے سینکڑوں نوکر چاکر ہیں، سینکڑوں تجارتی کارواں ہیں جو اس کے مال سے تجارت کرتے ہیں اور اپنے پلے نفع باندھتے ہیں۔ سردی کے زمانے میں اس کا مال مکے سے یمن کی منڈیوں تک رسائی رکھتا ہے اور گرمیوں کے زمانے میں شام کی تجارتی منڈیاں اس کے مال تجارت سے بھر جاتی ہیں۔ صنادید قریش، امرائے مکہ، شرفائے بطحہ اور رؤسائے طائف کے رشتے آپ کی طرف آتے رہتے ہیں اور آپ ہر دفعہ انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتی رہیں۔ جی ہاں، اس طرح اس ملکۃ العرب شہزادی نے اپنے آپ کو ایک ایسے مرد کے حوالے کر دیا جس کا ظاہر فقیرانہ تھا اور وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت زندگی بسر کر رہے تھے۔ جی ہاں، کیا یہ حقیقت ہے کہ ملکہ حجاز نے آپ سے ازدواج کا تقاضا کیا اور آپ کے حضور درخواست کی یہ افتخار اس کا مقدر بن جائے، اس لیے ان کی درخواست کو قبول کیا جائے؟ پیغمبر کے گھر والے حیرانی کے عالم میں سوچ رہے تھے کہ کیا یہ بات واقعی حقیقت کا لبادہ اوڑھنے والی ہے؟ اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کی شہزادی جناب صفیہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئیں۔ جو ہی ملکہ حجاز کی نگاہ جناب صفیہ پر پڑی تو آپ نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے حضور عرض کیا، آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائی ہیں ہم اس کو عملی شکل دینے کے لیے سراپائے انتظار ہیں۔